کمرے کے اندر بیٹھ کر کوڈ ورڈ میں بات کرتے تھے. یہ دنیا کو ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں نہیں رکھتے. یہ پورے یہودی ایک ہیں. اولاد کو اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی اطمینان نہیں ہوتا، ماں باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی اطمینان نہیں. میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں، لائک ویڈیو، شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل. سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن کی ان آیات میں اور اس سے پہلے کی جو آیات جو تفسیر ہماری بہنوں کے سامنے گزری ہیں، تو اس میں یہودیوں کے احوال سے آپ کو واقفیت ہوئی ہوگی کہ یہودیوں کی شرارتیں کیسی ہوتی ہیں، کس طرح کی وہ شرارتیں کرتے ہیں. اور ان کی شرارتیں اتنی مشہور ہیں کہ صرف ان کی شرارت اپنے آپس کے حد تک نہیں ہوتی، بلکہ ان کی شرارتیں اپنے آپس میں بھی ان کی شرارتیں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ان کے درمیان جو مصلح ہوتا ہے، جو ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں، پیغمبر جن کو کہتے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی شرارتیں ہوتی ہیں. اور ان کی شرارتیں اتنی بڑھتی ہیں، اتنی بڑھ جاتی ہیں ان کی شرارتیں، کہ وہ لوگ اللہ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ پر طعنے کستے ہیں، اللہ پر طرح طرح کے عیوب، جن عیوب سے اللہ پاک ہیں، جن عیوب سے اللہ پاک ہیں، وہ عیب وہ لوگ اللہ کے سامنے، اللہ پر وہ عیب لگاتے ہیں. تو ان آیات کے اندر، ان قرآن پاک کی ان آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ان باتوں کو نقل فرمایا ہے جو یہودی اللہ پر الزام لگاتے تھے. پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اور بے عیب ہے. اللہ پاک اور بے عیب ہے. اللہ کی نہ ذات میں کمی ہے نہ صفات میں کمی ہے. اللہ اپنی ذات و صفات دونوں میں کامل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں: وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ یہودی اللہ پر الزام لگاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی اللہ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ بخل کرتے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جو کچھ یہ بات کہہ رہے ہیں، ان باتوں پر اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے. اللہ فرماتے ہیں: بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کس کو کیا دینا ہے. اللہ حکیم ہے. اللہ اپنی حکمت کے حساب سے، اپنی حکمت کے موافق اللہ تعالیٰ کس کو کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ اپنی حکمت کے موافق
تمام کو دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خزانہ تو بے انتہا ہے۔ زمین و آسمان اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خرچ کیا، مسلسل اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی اللہ خرچ کر رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، لیکن اللہ کے خرچ کرنے سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہے خرچ کرتے ہیں، نہیں کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا دے رہے ہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے رہے ہیں، ہر بندے کو، اللہ کے نافرمان کو بھی دے رہے ہیں، اللہ کے فرمان بردار کو بھی دے رہے ہیں، اللہ کے ماننے والے کو بھی دے رہے ہیں، اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ کو آئے، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد ان یہودیوں کا جو مال تھا، یہودیوں کے جو نذرانے آتے تھے یہودیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ ہو گئے۔ جتنے لوگ ان کی طرف جاتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں۔ میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں، ایک بات تفسیر آگے بڑھانے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد ان یہودیوں کو معلوم تھا، برحق معلوم ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ ان کی جو حکومت تھی، ان کو جو تخت ملا ہوا تھا، وہ لوگ ان کے پاس جو مال تھا یہ ڈر تھا ان کو کہ ہمارے مال میں کہیں کمی نہ ہو جائے، ہماری حکومت نہ چلی جائے، تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ایسا کرتے تھے کہ حالانکہ ان کے مشورے ہوتے تھے، باقاعدہ ان کے مشورے میں یہ بات طے ہوتی تھی کہ بھائی یہ تو وہی ہے جن کا ہمیں انتظار تھا، یعنی یہ ہماری کتابوں کے اندر، ہماری کتاب تورات کے اندر، ہماری کتاب انجیل کے اندر ان کے واقعات ہیں، ان کی آنے کی پیشگی اطلاع ہمارے پاس ہے، پہلے سے ہمارے کو بتلا دیے، سب ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کی ہٹ دھرمی یہ تھی کہ ہمیں ان کو ماننا نہیں ہے۔ مشورہ ہوا ان کا باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد، تو مشورہ کیا ہوا کہ بھئی کیا کریں گے ہم، وہ تو ہیں حق پر ہیں، اور اتنا وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے کہ اپنی اولاد کو جس طرح کوئی باپ اور کوئی ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی پہچانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ جس طرح اپنے اولاد کو پہچاننے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، یعنی کوئی ماں اپنے بچے کو پہچاننے میں آگے پیچھے نہیں ہوتی، شکتی نہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، فلاں کا بچہ ہے کیا، نہیں، سیم جیسے ایک ہی شکل کے دونوں بچے ہوں تب بھی ماں پہچانتی ہے کہ یہ بڑا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ اگر ایک ہی شکل کے دو الگ الگ بھائیوں کے لڑکے ہیں، ایک ہی شکل کے ہیں، تو چھوٹے بھائی کے لڑکے کو بھی پہچانتی ماں، بڑے بھائی کے لڑکے کو بھی پہچانتی کہ یہ چھوٹے بھائی کا لڑکا ہے، یہ بڑے بھائی کا لڑکا ہے، آسانی کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں غور کریں ہم اس بات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف دیتے تھے۔ ذہنی تکلیف کیا ہے؟ یہودیوں کے کچھ لوگ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں،
اور آ کر کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اور چلے جاتے۔ اب جو وہاں پر رہنے والے اوس خزرج اور جو دوسرے قبیلے تھے عرب کے، وہ لوگ دیکھ کر کہتے بھائی کیا ہوا، تم ایمان لائے ان پر؟ تو کہتے ہاں بھائی ایمان لائے۔ کیوں؟ ارے بھائی یہ برحق آدمی ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارے ہی آدمی ہیں، ہماری کتابوں میں جن کا تذکرہ ہے ایسا لگتا ہے یہ وہی ہیں، اس وجہ سے ہم ایمان لے کر آئے۔ پھر شام ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے، یعنی کچھ لوگ صبح میں آتے ایمان کا اقرار کرتے اور شام تک ایمان سے انکار کر دیتے، اور شام میں کچھ لوگ آتے ایمان قبول کرتے اور صبح تک ایمان کا انکار کر دیتے۔ پوچھنے پر بولتے کہ بھئی ہم یہ سمجھ کر ایمان قبول کیے، ہم یہ سمجھ کر ان کے قریب گئے کہ یہ وہی ہوں گے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر ہے۔ ہم جب ان کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جن کا ہمیں انتظار تھا۔ تو صبح میں کلمہ پڑھتے، شام میں کلمے سے انکار کرتے، شام میں کچھ لوگ کلمہ پڑھتے صبح کلمے سے انکار کر دیتے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف ہوتی تھی۔ اب وہ انتشار کا باعث بنتے تھے کہ بھئی کرنا کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن نہیں ماننا ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے یہ ہٹ درمی کرتے تھے، اور بالکل یقین کے ساتھ، بالکل 100% یقین کے ساتھ ان کو معلوم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، تو حضرت ایک یہودی سردار کی بیٹی ہے حی ابن اخطب کی، دوسرا نام ہے حی ابن اخطب، جو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر کوڈ ورڈ میں بات کرتے تھے، کوڈ ورڈ میں بات کرتے تھے۔ کیا بات کرتے تھے؟ تو چچا نے ان کے ابا سے پوچھا حی ابن اخطب سے کہ کیا یہ وہی ہوا کیا یہ وہی ہے جن کا ہمیں انتظار تھا؟ تو وہ کہنے لگا ان ذالک لہوا، بے شک یہ وہی ہے جن کا ہمیں انتظار تھا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تو اب کہہ رہا ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا کچھ نہیں، بالکل نہیں ماننا ہے ہم کو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ نبی ہیں لیکن نہیں ماننا ہے، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد، اپنی انا کی وجہ سے کہہ رہے کہ ہمیں نہیں ماننا ہے۔ تو ایسی قوم ہے یہودی۔ تو یہ یہودی اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بخیل ہے، اللہ بخیل ہے، کہہ رہے ہیں کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ بخیل ہے، اللہ خرچ ہی نہیں کرتے۔ اصل میں ان کے جو نذرانے تھے، ان کے مال کے اندر کمی آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آنے کے بعد تو یہ لوگ ڈر گئے اور ان کو اب پریشان ہو گئے کہ ہمارے مال تو پورے کم ہو گئے، کیا کریں گے؟ وہ لوگ اللہ پر الزام ڈالنے لگے کہ اصل میں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جو تمہاری باتیں ہیں ان باتوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے، اللہ جیسے چاہے خرچ کرتے ہیں، جس کو چاہے دیتی ہے، اور کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ ویسے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف سے، تمہارے اوپر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے کفر میں، ان کے عناد میں، ان کی سرکشی کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ لوگوں کے دل کے اندر تو حسد تھا، وہ لوگ تو نعمتوں کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ یہودی سب سے بڑے لالچی ہوتے ہیں، یہودی سب سے بڑے لالچی ہوتے ہیں، سب سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اور یہودیوں کی لالچ تو مشہور ہے، اتنے لالچی ہوتے ہیں کہ خود بھی لالچی ہوتے ہیں اور حریص ہوتے ہیں، دوسرے بندوں کو لالچ دلاتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں فاقے ہو رہے تو یہودی کے باغیچے کو گئے، جا کر کہا بھائی کوئی کام ہے تمہارے پاس؟ ہاں، تو یہودی دیکھا، اچھا علی آ گئے میرے پاس، تو کہنے لگا علی ہے کام تو ہے، اور کیا کام ہے؟ کنویں سے پانی سین کر ڈالنا ہے۔ اس زمانے میں آسان نہیں ہوتا تھا، بہت
کنویں کا جو ڈول ہوتا تھا وزنی بھی ہوتا تھا، مضبوط بھی ہوتا تھا، بڑا بھی ہوتا تھا. تو اتنے بڑے ڈول سے اٹھا کر اس کنویں سے پانی سین کر کھیت میں ڈالنا ہے، کھجور کے اس باغ میں. تو اچھا مزدوری کیا دو گے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا علی ایک ڈول پر ایک کھجور دیں گے. ایک ڈول پر ایک کھجور ملے گا. اب تم جتنے ڈول ڈالو گے اتنے کھجور ملیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈول پکڑا، کنویں میں ڈول ڈالے، آپ نے پانی سینچا، کھینچا پانی، آپ نے ڈول سے پانی کھینچ کر باغیچے میں ڈال دیا، ایک ڈول ہو گیا، ایک کھجور. دوسرا ڈول ڈال دیے، دوسرا کھجور. تیسرا ڈول ڈال دیے، تیسرا کھجور. 3 کھجور آپ اپنی مزدوری لیے اور لے کر واپس جانے لگے. تو وہ یہودی کہنے لگا علی کیا ہوا؟ میں کہ نہیں بس مجھے 3 کھجور کی ضرورت تھی، میں کھا لوں گا، آج کا میرا گزارا ہو جائے گا اور میں جا رہا ہوں. تو وہ لالچ، یہودی لالچی ہوتے نا، وہ لالچ دینے لگا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو. کہنے لگا علی اگر تمہیں یہ ایک ڈول پر ایک کھجور کم لگتا ہے تو فکری کے بعد میں 2 کھجور دوں گا. حضرت علی نے کہا نہیں. پھر کہا 3 کھجور دوں گا، 10 کھجور دوں گا. اس نے کہا چلو میں 10 ایک ڈول پر 10 کھجور دوں گا. تو اس کو معلوم تھا کہ یہ علی ہیں، یہ ضرورت مند ہیں، ضرورت ہے. تو یہ سمجھنے لگا کہ میں لالچ دوں گا تو میری لالچ میں آ جائیں گے. تو حضرت علی نے اس وقت کہا، جو 3 کھجور لے کر اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، تو حضرت علی نے کہا دیکھو اصل میں یہ دنیا کو ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں نہیں رکھتے. اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جب چاہے استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کو اپنے دل میں نہیں رکھتے. اور یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی، ایسی بس گئی تھی ان کے دلوں کے اندر کہ ان سے خرچہ نہیں ہو سکتا تھا، خرچہ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ. اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتے، قرآنی آیات نازل ہوتے تھے، تو قرآنی آیات کی وجہ سے ان کا حسد اور ان کی جلن اور بڑھ جاتی تھی. اتنا حسد بڑھ جاتا تھا تو اسی جلن اور اسی کا تذکرہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ان کی سرکشی اور ان کی کفر کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا جاتا تھا، قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو ان کا حسد بڑھ جاتا تھا، ان کا کفر میں اضافہ ہو جاتا، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں میری ماں اور بہنوں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں، ان کے درمیان میں اللہ نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، یعنی آپس میں ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. اور قیامت تک اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے اللہ نے بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو ان کے درمیان میں ڈال دیا ہے. معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ان یہودیوں کے اندر اتنے خاندان، اتنے قبیلے، الگ الگ خاندان اور قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ خاندان اور قبیلے جو ان کے اندر بنے ہوئے ہیں، آپس میں نہ حقیقی طور پر دیکھا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ پورے یہودی ایک ہیں، لیکن اتنے ڈرپوک ہیں، اتنا ڈرتے ہیں وہ لوگ، آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں سے ڈرتے ہیں، دوسرے قبیلے والے اور قبیلے والوں سے ڈرتے ہیں. ان کو اطمینان نہیں، ان سے ان کو اطمینان نہیں. حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ان پر ایسی لعنت ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی اطمینان نہیں ہوتا، ماں باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی اطمینان نہیں. ہمارے یہاں کیسا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. ماں باپ مطمئن ہوتے ہیں اولاد سے، اولاد بھی مطمئن ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے. یقین ہوتا ہے اولاد کو کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے ماں ہیں، یہ میرا خیر خواہ چاہنے والے، میرے بھلا چاہنے والے. ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، میں ان کو پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں. یا ماں سوچتی ہے کہ میں میری بیٹی ہے، میں پڑھا رہی ہوں، لکھا رہی ہوں، یہ میری بچی مستقبل میں کام آئے گی، فیوچر میں کام آئے گی، میرا نام روشن کرے گی. امید ہوتی ہے نا، تو کوئی خوف نہیں ہوتا.
لیکن یہودیوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر خاندان قبیلے تو بہت دور کی بات ہے، رشتہ دار تو بہت دور کی بات ہے، خاص ایک ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے اولاد بھی ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، مطمئن نہیں رہتے۔ بہن بھائی سے ڈر رہی ہوتی ہے، بھائی بہن سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے مال کا بھی خطرہ، عزت کا بھی خطرہ۔ اب بہت آگے کی بات ہے میری ماں اور بہنوں، سمجھیں، ان کو ایک دوسرے سے اپنی جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، عزت کا بھی خطرہ۔ بہن اپنے بھائی کے ساتھ اکیلے اگر رہنا ہے تو یہ نہیں پریشان رہتی ہے کہ میری عزت کا بھی خطرہ ہے، میری جان کا بھی خطرہ ہے، میرے مال کا بھی خطرہ ہے۔ تنہائی میں ماں باپ اولاد کے ساتھ رہنے کو ڈر محسوس کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ رہنے کو ڈر محسوس کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ رہنے کو ڈر محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر خوف لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ نے ان کے درمیان میں دشمنی کو، بغض کو ڈال دیا قیامت تک کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ ایک اور شرارت ہے ان لوگوں کی، ایک اور شرارت ہے ان لوگوں کی، یہودیوں کی، کہ یہودی اپنے شرارت میں مشہور ہیں۔ ان کی ایک اور شرارت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ ان کا یہ پرانا کاروبار ہے یہودیوں کا کہ آپس میں ایک دوسروں کو لڑانا، خصوصی طور پر آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانا، یہ ان کا پرانا شیوا ہے۔ مدینہ منورہ کی تاریخ ہے، مدینہ منورہ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جتنے جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو آپس میں قبیلے لڑتے تھے نا، اوس، خزرج اور جو دوسرے قبیلے تھے، آپس میں قبیلوں کا تکرار اصل میں ان یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہودی ایسی سازش کرتے تھے کہ ایک قبیلے کے پاس جاتے کہتے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ دیکھو کس طرح تمہارے خلاف بول رہے ہیں، کیسے تمہارے بارے میں بول رہے ہیں، تو ان کو بہڑکاتے اور وہاں جا کر کہتے کہ بھئی ارے وہ تو تمہارے خلاف بہت بول رہے تھے، ہم ان کو سمجھا کر آئے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو ان کو بھی بہکاتے اور ان کو بھی بھڑکاتے اور ان کو بھی بھڑکاتے، آپس میں یہ قبیلے لڑ لیتے۔ ایسا ہو گیا تھا کہ یہ قبیلے آپس میں لڑ کر تنگ آ گئے تھے یہودیوں سے، آپس میں لڑاتے اور تماشا دیکھتے، اور یہی ان کا پرانا شیوا ہے، اور یہی ان کا، بلکہ یہ تو باقاعدہ ہتھیار، قبیلے والوں کو ہتھیار بیچ کر لڑانے کا پرانا معمول ہے یہودیوں کا۔ پہلے خاندانوں میں لڑاتے تھے، قبیلے والوں میں لڑاتے تھے، اب اس دور میں اس وقت ملکوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ فلاں ملک سے فلاں ملک کی جنگ شروع کر دیتے ہیں، فلاں ملک سے فلاں ملک کو لڑاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ لوگ ہتھیار سپلائی کرتے ہیں، یعنی لڑائی کے جو ساز و سامان ہوتے ہیں وہ ساز و سامان دے کر کہتے ہیں اب تم لڑو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، حالانکہ کسی کے پیچھے نہیں ہوتے، کسی کے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ یہ لوگ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے تھے، اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ اللہ اس آگ کو بجھا دیتے تھے۔ ویسعون فی الارض فسادا، یہ جو ہے نا ویسعون فی الارض فسادا، تو اس پر غور کریں کہ ان کا کام ہی ہے زمین میں فساد مچانا، زمین میں فساد مچانا۔ کوئی خاندان والے، کوئی قبیلے والے، کوئی قوم، کوئی ملک والے، کوئی خاندان، کوئی قوم، کوئی ملک لڑائی کے بغیر امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا۔ تو یہ لوگ منصوبے بناتے ہیں کہ کس طرح ہم فلاں فلاں خاندان کو لڑائیں، فلاں فلاں قوم کو لڑائیں، فلاں فلاں ملک کو آپس میں لڑائیں۔ تو یہ لوگ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتے، اور یہ لوگ فساد مچاتے پھرتے زمین پر،
اور ان کا کام ہی ہے فساد مچانا، ان کا کام ہی ہے فساد مچانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو محبت نہیں کرتے، اللہ نہیں چاہتے، اللہ پسند نہیں کرتے فساد مچانے والوں کو۔ اللہ کو وہ بندے سخت ناپسند ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کو لڑاتے ہیں۔ فساد مچانے کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، ایک فرد سے دوسرے فرد کو لڑاتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ ساس بہو کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ننند بھابج کو آپس میں لڑا رہے ہیں، باپ بیٹے کو آپس میں لڑا رہے ہیں، یا داماد سسرے کو آپس میں لڑا رہے ہیں، کسی بھی طریقے کا فساد کر رہے ہیں تو اس بندے اور اس بندی کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ جو بندہ یا جو بندی فساد مچانے والے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی ڈالنے والے ہوتے ہیں، فتنہ برپا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر یہ اہل کتاب، یہ جو اللہ پر الزام لگانے والے ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، جو نصارہ ہیں، یہودی ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنا فساد مچانے والے، اللہ پر الزام لگانے والے، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ سے ڈرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پورے گناہوں کو دھو دیتے، ہم ان کے پورے گناہوں کو دھو دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت دیکھیں میری محترم اسلامی ماں اور بہنوں، غور کریں کہ اللہ کتنے شفیق ہیں، اللہ کتنے مہربان ہیں۔ یہودی اتنے بڑے سازشی ہیں، اتنے بڑے بد کردار ہیں، اتنے بڑے کنجوس ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر کنجوسی کا الزام لگانے والے، اللہ پر بخل کا الزام لگانے والے، یہ خود بخیل ہیں، یہ خود کنجوس ہیں، یہ خود ذلیل ہیں۔ ان پر اللہ کی یہ بخیل بھی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے گمراہی اور اللہ کی طرف سے غضب اور غصے کے یہ مستحق ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اہل کتاب یہ ایمان لے کر آتے، یہ تقوی اختیار کرتے، اور تقوی اختیار ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے سے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی روزی کے دروازے کھولتے ہیں۔ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قریے والے، یہ گاؤں والے، یہ فلاں علاقے والے، اگر یہ لوگ ہمارے اوپر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتی تو ہم آسمان سے روزی کے دروازے کھول دیتے۔ تو روزی کا دروازہ کھلنے کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں ہوں گی۔ کتنی برکتیں ہوں گی؟ آگے ایک آیت ہے جہاں پر اللہ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جنات النعیم یعنی نعمتوں والے جنت کے اندر آرام، سکون، چین والی جنات ان کو دے دیں گے۔ ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے جس کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جس کے اندر موج و مستی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر قائم ہو جاتے، یعنی تورات اور انجیل کی باتوں کو مان لیتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس بات کو بھی مان لیتے جو آپ پر باتیں نازل کی جا رہی ہیں، یعنی قرآن پاک۔ اگر یہ تورات اور انجیل کو مانتے ہیں تو مطلب یہ کہ قرآن کو مانیں گے، یہ تورات اور انجیل ہی کو نہیں مان رہے۔ غور کریں اس آیت پر کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ لوگ قائم ہو جاتے، یہ لوگ ڈٹ جاتے تورات پر اور انجیل پر اور اس بات پر جو کچھ کہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ لوگ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو ان کے نبیوں کی طرف سے جو کتابیں دی گئی ہیں
تورات اور انجیل اس پر بھی یہ قائم نہیں ہے، کیونکہ اس میں خود تحریف کر ڈالے ہیں. تحریف بولے تو کیا، بدل ڈالے، ہماری اپنی باتیں اس میں داخل کر ڈالے ہیں، اپنی باتیں اس کے اندر داخل کر ڈالے ہیں. حقیقی تورات ان کے پاس محفوظ نہیں ہے، حقیقی انجیل ان کے پاس نہیں ہے. یہ لوگ اگر حقیقی انجیل اور حقیقی تورات پر اگر ان کا ایمان ہوتا تو تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور بنو اسماعیل سے ان کو ماننا ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا، تورات میں ہے لکھا ہوا. لیکن مطلب یہ کہ تورات کو ہی نہیں مان رہے ہیں لوگ. یہ تورات کو مانتی تو قرآن کو ماننا ضروری ہوتا. جب تورات ہی کو نہیں مان رہے تو قرآن کو کیسے مانیں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات کو مان لیتے، انجیل کو مان لیتے، اور اللہ کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی قرآن اگر اس کو مان لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اللہ ان کو پیٹ بھر کر کھلاتے. کیا مطلب؟ کہ اللہ ان کو اوپر سے بھی روزی دیتے تھے، نیچے سے بھی روزی دیتے، یعنی آسمان سے بارشیں برسائی جاتی تھی اور زمین سے غلہ اگائے جاتے تھے، اور بغیر محنت کیے کہ یا کم محنت میں اللہ ان کے روزی روٹی کا انتظام کر دیتے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جاتی، ہر طرح کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جاتی. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، کہ ہر یہودی اور ہر نصرانی ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں، ان میں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں. جیسے حضرت یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نصارہ کے اندر نجاشی بادشاہ تھا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نصرانی بادشاہ تھا لیکن اس نے ایمان قبول کیا، اور جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی. تو اللہ فرماتے ہیں منہم امت مقتصدہ، کہ اس میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں کے بہت سارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ برے ہیں، ان میں کے بہت سارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ برے ہیں. اور اتنے برے ہیں کہ ان کی برائیوں کا تذکرہ آپ لوگ پہلے کی تفسیر میں بھی سنے ہوں گے، اب بھی تفسیر میں سنے ہیں کہ کس طرح ان کی برائیاں ہیں، کس طرح یہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں. میرے محترم اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیسی قرآن کی تفسیر سننے کا ہمیں اللہ نے جو موقع دیا ہے، یہ اتنا بہتر موقع ہے کہ ہم اپنے محلے کے اندر اپنی ماں اور بہنوں کو جا کر بتلائیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آدھا گھنٹے کے لیے یا پون گھنٹے کے لیے جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر میں ہم حاضری دیں. اس سے انشاءاللہ ہمارے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے ایمان کو بھی تازگی ملے گی. اللہ اور مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الثناء كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا حنان يا منان يا كريم يا الله، يا رحمن يا الله، يا ستار يا الله، يا غفار يا الله. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے در ادر فرمائیے. اے اللہ عفو عافیت کا در ادر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہماری جتنی ماں اور بہنیں اے اللہ قرآن کی تفسیر سننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائیے. اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، بد نظری سے بچا لیجئے. اے اللہ پریشان حال بندوں بندیوں کی حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے نجات دے دیجئے. اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا تمام چیزیں عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ کے ہاتھ تو اے اللہ کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ جیسے چاہیں جتنا چاہیں آپ خرچ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیے، دینی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیے. پریشان حال بندوں بندیوں کی حفاظت فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائیے. پیارے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائیے. اللہ بچیوں کے اعلیٰ تعلیم اللہ انتظام فرمائیے. اے اللہ پڑھانے والوں کو، اللہ پڑھنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، مدرسہ چلانے والوں کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے.
اے اللہ یہودیوں کے سازشوں سے اے اللہ ہم کو بھی بچائیے، اور خصوصی طور پر ہمارے اس ملک کو بچائیے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لک یا رب العالمین۔